بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ٹاپک ہے 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے. جب بنی اسرائیل قوم کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا کہ بخت نصر کافر بادشاہ نے اپنی پوری فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا. 1 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا، 1 لاکھ کو ملک سے دربدر کر دیا اور 1 لاکھ کو اپنا غلام بنا لیا. حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہیں غلام میں ہی تھے. پھر اس کافر بادشاہ نے پورے شہر کو تباہ کر کے ویران بنا ڈالا. اب بخت نصر تھا کون؟ بخت نصر قوم مالکہ کا ایک لڑکا تھا جو لوگوں کو ان کے بت نصر، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہودی جو ہے وہ اپنے بتوں کے نام رکھتے ہیں، تو ایک بت کا نام تھا نصر. اس کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا تو اس کے باپ کا کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا. پھر وہ بڑا ہو کر پوری دنیا کا ایک بہت بڑا کافر بادشاہ بنا. کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کسی طرح اس قید سے رہا ہو کر ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس داخل ہوتے ہیں. وہاں کی بربادی اور ویرانی کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے. وہ دیکھتے ہیں کہ درختوں پر خوب پھل لگے ہوئے ہیں لیکن ان کو توڑ کے کھانے والا کوئی نہیں ہے. پھر ان کی زبان مبارک سے بے اختیار یہ جملہ نکل پڑا، اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا. پھر آپ کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرماتے ہیں اور انگور کا شیرہ نوش فرماتے ہیں. بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال کر اور بچے ہوئے انگور کے شیروں کو اپنی مشق میں بھر کر اپنے گدھے کو مضبوط رسی سے باندھ کر درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو درندوں، پرندوں، جن، انسان سب کی نظروں سے اوجھل کر دیا، یہاں تک کہ 70 برس گزر گئے اور آپ کو کوئی نہ دیکھ پایا. اور ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے ویران شہر میں داخل ہوتا ہے. وہاں پر نیو بلڈنگز وغیرہ بنا کر، باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی خوبصورت بنا دیا اور وہاں پر لوگوں کو بسایا اور وہ شہر دوبارہ سے آباد ہو گیا. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو وفات کی حالت میں پورے جب 100 سال ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، لیکن جو آپ کے پاس تھیلے میں رکھے وہ پھل ہیں اور انگور کا شیرہ وہ بالکل فریش ہے، اس میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہیں ہوا. اور آپ کے سر اور داڑھی کے بال وہی بلیک ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 سال ہے. ابھی آپ حیران ہو کر سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر آپ کتنے دنوں تک یہاں ٹھہرے رہے. حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں کہ اے عزیر تم پورے 100 سال تک یہاں ٹھہرے رہے. اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جس میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھو جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی. پھر ارشاد فرمایا کہ اب تم دیکھو کس طرح ہم اس گدھے کو زندہ فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ بکھری ہوئی ہڈیاں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، پھر وہ اپنے جوائنٹ کے ساتھ مل کر وہ پورا ڈھانچہ بنتا ہے، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے. گوشت چڑھنے کے بعد گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگتا ہے. یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام بلند آواز سے کہتے ہیں کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر ان کا 100 سال پہلے مکان تھا. وہاں پر آپ کو کوئی پہچان نہیں پاتا، نہ ہی آپ کسی کو پہچان پاتے ہیں. مگر جب آپ اپنے گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت اور اپاہج عورت بیٹھی تھی جس نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام اس کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ تو وہ کہتی ہے جی ہاں. اور پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو لاپتہ ہوئے پورے 100 سال گزر چکے ہیں، اور یہ کہہ کے وہ رونے لگتی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اس کو بتاتے ہیں کہ میں ہی عزیر ہوں. وہ یہ بات سن کر ان کی بات کا یقین نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ اگر واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہے تو وہ بہت باکمال تھے اور ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی. آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے اور میرا خالد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. حضرت عزیر علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ جاتی ہے اور ان کا خالد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر وہ آپ کو غور سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے یقیناً آپ ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں. پھر وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے کے جاتی ہے اور اتفاق سے وہاں پر سب لوگ جمع تھے. اس مجلس میں جا کر بوڑھی عورت کہتی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، تو ان کی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا. وہیں پر آپ کا وہ بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال ہو چکی تھی اور چند پوتے بھی موجود تھے جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے. بوڑھی عورت مجلس میں جا کے کہتی ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، لیکن ان کی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا.
اور اتنے میں نا ان کا بیٹا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے بابا کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنا کرتا اتار کے دکھاتے ہیں تو وہ نشان موجود تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ترائے زبانی یاد تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو فوراً پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ تو اب جب بگت نصر نے اس شہر کو تباہ کیا تھا تو جو ترائے کے پیجز تھے اس کو بھی تباہ کر دیا تھا اور کوئی بھی پیج جو ہے باقی نہیں رہا تھا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ انہوں نے صحیح پڑھی یا غلط؟ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ جب بگت نصر کے لوگ گرفتار کر رہے تھے تو انہوں نے ایک ویران جگہ پر انگور کی بیل کی جڑ میں ایک ترائے کا پیج دفن ہے۔ تو سارے لوگ اس کو تلاش کرتے ہیں اور جب وہ مل جاتا ہے اور وہ پھر میچ کر کے دیکھتے ہیں تو انہوں نے بالکل صحیح پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ سب لوگ کہتے ہیں یقیناً آپ بھی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا او کالذی مر علی قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 209۔ ترجمہ: یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر وہ ڈھائی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں زندہ کرے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم؟ فرمایا نہیں، تجھے 100 برس گزر گئے۔ اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس کے لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ کیوں کہ ہم انہیں اٹھا دیتے پھر انہیں گوشت بناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہی جگہ ایک آب و ہوا میں جو ان کا گدھا تھا اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی تھیں، لیکن وہیں پر ان کے جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بالکل فریش تھا۔ اسی طرح قبرستان میں ایک ہی آب و ہوا میں بعض جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں رہتی، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح سلامت رہتی ہے اور ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔